آج کی یہ ویڈیو اکیلے ہونے کو رومانٹیسائز نہیں کرتی، بلکہ اس کی حقیقت سکھاتی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں تنہائی کو فوراً سوالیہ نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تنہا نظر آئے تو لوگ اس پر شک کرنے لگتے ہیں، جیسے اکیلا ہونا کسی خرابی یا کسی برائی کی علامت ہو، کیونکہ صرف اس انسان کے گرد موجود لوگوں کا ہجوم ہی اس کی قدر طے کرتا ہے، کیونکہ یہاں رشتوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے، ان کا معیار نہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ رشتے مضبوط ہیں یا محض دکھاوا۔ یہاں محفل کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور تنہائی کو ناکامی، افسردگی اور بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا تم دن کے اختتام پر اپنے ضمیر کا سامنا کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے اندر کے اضطراب کو خاموش کر سکتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تنہائی سے زیادہ خود کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ اسی خوف کے باعث وہ بے معنی رشتوں اور غیر ضروری لوگوں میں خود کو الجھائے رکھتا ہے۔ یہ مصروفیت ضرورت نہیں، بلکہ ایک وقتی ڈھال ہے، تاکہ اپنے اندر جھانکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ مصروفیت شوق نہیں، خاموشی سے فرار ہے، کیونکہ تنہائی اصل میں وہ آئینہ ہے جس کے سامنے ہر نقاب خود بخود اتر جاتا ہے، اور جو لوگ ساری زندگی خود کو دوسروں کے ذریعے ڈیفائن کرتے رہے ہوں، انہیں یہ آئینہ بہت بے رحم لگتا ہے۔ اکیلا ہونا وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی ذات کی اصل آواز کو سنتا ہے، خود کو پہچانتا ہے، جہاں انسان خود کے ساتھ بات کرنا شروع کرتا ہے، جہاں وہ خود سے وہ سوال پوچھتا ہے جو کسی اور کے سامنے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کن باتوں پر جھوٹا مسکرا رہا تھا، کن فیصلوں پر دل سے راضی نہیں تھا، اور کن جگہوں پر وہ بار بار خود کو چھڑا رہا تھا۔ تنہائی میں انسان اپنی کمزوریوں سے نظریں نہیں چراتا، بلکہ انہیں مان جاتا ہے، اور جب کمزوری مان لی جائے تو اسے درست کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان سیکھتا ہے کہ وہ کس بات پر ضرورت سے زیادہ ری ایکٹ کرتا ہے، کس خوف میں لوگ اس کو غلط تھامے رکھتے ہیں، اور کہاں اسے خود کا ساتھ دینا چاہیے تھا مگر نہیں دیا۔ اکیلا وقت انسان کو اپنے اندر کی سچائی سے روبرو کر دیتا ہے، اور یہی روبرو ہونا اصل خود شناسی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے بھی اندر سے اکیلا ہوتا ہے۔ ارد گرد لوگ بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، مگر جب دل واقعی بولنا چاہے تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ وہاں آپ کو سمجھا نہیں جاتا، صرف اس حد تک برداشت کیا جاتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ اسی لیے اتنے لوگوں کے درمیان بھی آپ ایک خالی پن سا محسوس کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کبھی کبھی انسان اکیلے ہوتے ہوئے بھی اندر سے مکمل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں وہ خود سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، کہاں کمزور ہے اور کہاں اسے خود کو سنبھالنا ہے۔ تنہائی جہاں جذبات سیٹل ہوتے ہیں اور انسان یہ سمجھ پاتا ہے کہ کون سا دکھ اس کا اپنا ہے اور کون سا دوسروں سے اٹھایا ہوا۔ اصل مسئلہ تنہائی تو ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خوف ہے جو ہمیں غلط لوگوں کے ساتھ
باندھے رکھتا ہے، اکیلے رہ جانے کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف، خاموشی سے، گھبراہٹ سے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ خاموشی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ اس کے اوصاف کو اور زیادہ واضح کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ذہن بغیر شور کے سانس لیتا ہے، جب انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، خود سے بات کرتا ہے اور اپنی تنہائی میں اپنے سچ سے نظریں چرا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں ہوتا جس پر الزام رکھا جا سکے۔ خاموشی اس لیے انکمفرٹیبل لگتی ہے کیونکہ اس میں درد بولتا ہے، جسے ہم برسوں مصروفیت کے نیچے دفن کرتے آئے ہوں۔ جس درد کو نہ سنا جائے وہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے۔ اکیلا نہ جھیلا گیا درد بعد میں رشتوں میں شک، غصہ یا بے حسی کا زہر بن کر نکلتا ہے۔ ہیلنگ کا مطلب ہر وقت باتیں کرنا نہیں، اور نہ ہی ہر وقت کسی کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ کبھی خود کے ساتھ خاموش بیٹھنا، اپنے آنسوؤں کو خود سنبھالنا، اپنے سوالوں کو خود سننا، یہ سب اندرونی مضبوطی کی نشانیاں ہیں۔ اکیلا رہنا کمزوری نہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان دوسروں کی اپروول کے بغیر آزاد رہنا سیکھتا ہے، جہاں اٹینشن کی بھوک آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر کوئی تنہائی برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ ہمت مانگتی ہے، یہ خودداری مانگتی ہے۔ اندر سے مضبوط لوگ ہی اپنی ذات کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں، اور جو اپنی ذات کے ساتھ ٹھہرنا سیکھ لے، پھر وہ کسی کے سامنے اپنی عزت، اپنے اصول اور اپنی خاموشی قربان نہیں کرتا۔ تنہائی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی مانگی نہیں جاتی، بنائی جاتی ہے۔ جب انسان اکیلے خوش رہنا سیکھ لیتا ہے تو اگنور ہونا اسے ہلاتا نہیں، چھوڑ دیا جانا اسے توڑتا نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد کسی اور پر نہیں ہوتی۔ پھر وہ کسی کے ساتھ رہتا ہے تو ضرورت سے نہیں، ڈر سے نہیں، بلکہ اپنے انتخاب سے۔ یہی میچورٹی ہے، یہی وہ محبت ہے جو کمزوری نہیں بنتی۔ اکیلا وقت گزارنا کوئی سزا نہیں، یہ خود سے جڑنے کا وقت ہے۔ خاموش چائے کے ساتھ تنہا واک کرتے ہوئے کاغذ پر لکھے گئے وہ جملے جو کسی کو نہیں سنائے جا سکتے، یہ سب روح کی مرمت ہوتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ تنہائی میں بھی خود کو شور میں نہ چھپائیں، جان بوجھ کر فون کی اسکرولنگ پہ نظر نہ رکھیں، اپنی تنہائی کو بیکار نہ بنائیں۔ تنہائی انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں خود کو بچا کر نکل جانا ہے۔ جو اکیلا رہ سکتا ہے وہ زہریلے لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ کم پر تو سیٹل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غلط ساتھ سب سے مہنگی قیمت مانگتا ہے۔ اگر آج آپ اکیلے ہیں تو خود کو شکست خوردہ نہ سمجھیں۔ ممکن ہے زندگی نے آپ کو یہ موقع دیا ہو کہ آپ خود کو دوبارہ صحیح بنیاد پر تعمیر کر سکیں۔ تنہائی اندھیرا نہیں، یہ آنکھیں کھلنے سے پہلے کا لمحہ ہے، اور جو انسان اپنی تنہائی سے دوستی کر لیتا ہے وہ پھر کبھی خود کو کسی کے لیے گم نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کبھی تنہائی میسر آ جائے تو غنیمت جانیے کہ اب آپ کو اور آپ کے کردار، آپ کی عادات اور آپ کے نفس کی صفائی کا موقع مل گیا ہے۔
तन्हाई की कदर कीजिए, ये भी एक नेमत है।